12, 13 اور 14 مارچ 2027 کو لاہور میں بسنت فیسٹیول منعقد ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھا محمد اشرف کا سوچک کا دورہ، اربن فارسٹ کا معائنہ کیا، توسیعی رقبے میں پودے بھی لگائے۔ لونا روور کا نام تجویز کرنے والے طیب کریم کو اسپارکو ہیڈ کوارٹرز میں انعام سے نوازا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تانویہ والا اقصی امتیاز کا دورہ مامو کانجن، زیر تعمیر سیم نہر پل اور ماڈل بازار کا جائزہ لیا۔ سرگودا میں مویشیوں کے علاج معالجے کے لیے ایکس رے اور آپریشن تھیٹر کی جدید سہولیات کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ لودھرا کا اجلاس، ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی بارے کیسز کی سماعت کی گئی۔ معاون فاؤنڈیشن کے عہدیداروں کا گلگت پریس کلب کا دورہ، صحافیوں کو تنظیم کے جاری منصوبوں پر بریفنگ کی۔ فیصل آباد میں حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ چنیوٹ میں ریسکیو افسران کے اعزاز میں تقریب، ریسکیو انچارج محترمہ طاہرہ کو الوداع، نئے تعینات ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران بھٹا کو خوش آمدید کہا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تانویہ والا کی جانب سے جشن آزادی کے بہترین انتظامات پر میونسپل اہلکاروں کو خصوصی آزادی شیلڈ سے نوازا گیا۔ حویلی لکھا میں جعلی جوس بنانے والے پلانٹ کے خلاف کارروائی، بھاری مقدار میں تیار شدہ جوس، پیکنگ مٹیریل اور جعلی لیبل قبضے میں لے لیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی کارروائی، 1400 لیٹر ناقص دودھ ضائع کر دیا۔ فیصل آباد کے انڈسٹریل اسٹیٹ جناح ٹاؤن اور فیڈرک میں کریک ڈاؤن، 6 فوڈ یونٹس پر چھاپے، 3 یونٹس بند، 5 کو 4.5 ملین کے جرمانے۔ آر پی او صاحبال محمد ریاض سلیم کا محکمانہ احتساب پر بڑا ایکشن، اختیارات سے تجاوز، ناقص تفتیش پر سخت سزائیں، متعدد کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ منڈی بہاؤدین میں فائرنگ کا واقعہ، 2 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ، شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی، اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔
वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, मौसीकी और जश्न की रौनकों से जगमगाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसंत फेस्टिवल लाहौर 2027 का ऐलान कर दिया। 12, 13 और 14 मार्च 2027 को बसंत फेस्टिवल मुनक्किद होगा। बसंत लाहौर 2027 में नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत दी गई। ऐलान के मुताबिक नौजवान बसंत की तकरीबात में भरपूर जोश व जज्बे से शरीक हों। ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत दी गई। जिला लोधरा में शजरकारी मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कौमी यौम शजरकारी के मौके पर 100 चक का दौरा किया, जहां लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के अर्बन फॉरेस्ट का मुआयना किया। लोधरा से मशरक डिजिटल के जलीलुर रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने अर्बन फॉरेस्ट में मुतारिफ कराए गए कम लागत शजरकारी मॉडल का जायजा लिया। उन्होंने LPP की नर्सरी का भी दौरा किया और ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि LPP नर्सरी में सालाना 80,000 पौधे तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, फिजाई कसाफतों और आलूदगी खात्मे के लिए शजरकारी लाज़िम मलजूम है। शजरकारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स और शहरियों को जरूर हिस्सा लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने CEO डॉक्टर अब्दुल सबूर, प्रोग्राम मैनेजर आलिया सुंदस की हमरा अर्बन फॉरेस्ट के 8 एकड़ पर मुश्तमिल तौसी रकबे में पौधे भी लगाए। पाकिस्तान के पहले लूनर रोवर का नाम तजवीज़ करने वाले बहावल नगर के तैयब करीम को स्पार्को हेडक्वार्टर्स में तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। बहावल नगर से मशरक डिजिटल के इफ्तिखार अहमद डिप्टी के मुताबिक इस्लामाबाद में मुनक्किद तकरीब में स्पार्को ने बताया कि पाकिस्तान के पहले लूनर रोवर का नाम जनाब 1 मुल्की मुकाबले में मौसूल होने वाली 4000 तजवीज़ में से मुंतखब किया गया। 7 शुरा ने जनाब 1 का नाम तजवीज़ किया था, जिस पर फातेह का इंतखाब कुरंदाजी के जरिए किया गया। बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाले नामवर माहिर तालीम ताहिर करीम खान के बेटे 17 साला तैयब करीम को यह नाम तजवीज़ करने पर फातेह करार दिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला अक्सा इम्तियाज़ का मामू कांजन शहर का दौरा। ज़ेर तामीर सेम नहर पुल और मॉडल बाजार का तफसीली जायजा लिया। तानियावाला से मशरक डिजिटल के मुश्ताक राजपूत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद नुमान सदीक की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अक्सा इम्तियाज़ और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन सादिया मंजूर ने सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद वसीम और दिगर अमला पीरा फोर्स के हमरा मामू कांजन शहर का दौरा किया। उन्होंने नए ज़ेर तामीर सेम नहर पुल और मॉडल बाजार का तफसीली जायजा लिया। महकमा हाईवे की टीम भी इस दौरान हमरा थी। असिस्टेंट कमिश्नर अक्सा इम्तियाज़ ने बार बार नोटिस जारी करने पर भी नाजायज़ तजावुज़ात ना खत्म करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी किए, जिस पर MOR उस्मान अफजल और इंक्रोचमेंट ऑफिसर मुबारक अली ने पीरा फोर्स के हमरा फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज करके मशीनरी के जरिए तजावुज़ात का खात्मा शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़ेर तामीर पुल की वजह से ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों के हवाले से इंचार्ज वार्डन पुलिस मामू कांजन फैसल घोराया के साथ ट्रैफिक प्लान पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। सरगोदा में मवेशियों के इलाज मुआवजे के लिए एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर की जदीद सहूलत का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक सरदार आसिम शेर मेकर ने खुसूसी शिरकत की। मशरक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला सरगोदा में मवेशियों की सेहत और बहबूद के लिए एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर की जदीद सहूलत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब सिविल वेटनरी अस्पताल नूरी गेट में हुई, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक सरदार आसिम शेर मेकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सैयद नदीम बदर, चौधरी शाहनवाज रांझा, हाजी अकरामुल हक MPA, चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू, चौधरी शहरयार गोंदल, महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान, वेटनरी डॉक्टर्स और मवेशी पाल हजरात भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार आसिम शेर मेकर ने कहा कि हुकूमत पंजाब मवेशी पाल हजरात की फलाह बहबूद, लाइफ स्टॉक के फ़रोग और उन्हें जदीद वेटनरी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सैयद नदीम बदर, साजिद इकबाल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सरगोदा डिवीजन, हाजी अकरामुल हक MPA ने भी तकरीब से खिताब किया। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड लोधरा का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी बारे केसेस की समाअत की गई। इजलास में MS डॉक्टर औरंगजेब, CEO हेल्थ डॉक्टर अजीम रियाज, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर नवीद असलम, मोहम्मद वकार, ड्रग इंस्पेक्टर मजहर शबीर, रईस वसीम शरीक थे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ममनुआ ज़ायदुल मियाद अद्वियात की फ़रोख्त ममनू है। गैर कानूनी हेल्थ प्रैक्टिस करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लियाकत अली गिलानी ने कहा, इंसानी जानों से खेलने वालों को कानून के शिकंजे में लाना होगा। मावन फाउंडेशन के चेयरमैन का आला हुकाम के हमरा गिलगित प्रेस क्लब का दौरा। फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद और जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गिलगित से मशरक डिजिटल के शकूर आजम रूमी के मुताबिक मावन फाउंडेशन के चेयरमैन रिटायर्ड एडमिरल आसिफ संदेला ने फाउंडेशन के आला हुकाम के हमरा गिलगित प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफ़ियों को फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद और जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन बिलखुसूस बलाई इलाकों में तालीम, सेहत, कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों की इमदाद और बुनियादी ढांचे की बहाली के मनसूबों पर काम कर रही है। एडमिरल आसिफ संदेला ने कहा कि हालिया सैलाब और दीगर कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में मावन फाउंडेशन ने इमदादी सरगर्मियों में फ़ाल हिस्सा लिया। इस मौके पर फाउंडेशन के सीनियर अहदेदार कर्नल रिटायर्ड अमजद वली ने भी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मावन फाउंडेशन
فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں بالخصوص بالائی اور دور افتادہ علاقوں میں خدمات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے تعلیم، صحت، قدرتی آفات اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی بحالی سمیت دیگر فلاحی شعبوں میں فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ گھر ہو وہاں، سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے فیصل آباد میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کے مختلف بازاروں میں رنگ برنگے کمکموں، دلکش لائٹنگ، بیچز، چھنڈیوں اور جشن میلاد سے متعلق دیگر سامان کے سٹال سج گئے، جہاں عاشقان رسول اپنی پسند کی اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ مزید دیکھیے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ مختلف مارکیٹوں میں خوبصورت اور منفرد اقسام کی لائٹنگ، رنگ برنگے کمکمے، سبز جھنڈیاں، بیجز، بینرز اور دیگر آرائشی سامان کے سٹالز سجائے گئے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد سٹالز کا رخ کر رہی ہے، جہاں بچے، نوجوان اور بڑے اپنی پسند کے سامان کی خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں گھروں، دکانوں کو بھی برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ شروع ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر کو خوبصورت انداز میں سجانے کے لیے شہریوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جشن میلاد کی تیاریوں کے باعث لائٹنگ اور دیگر آرائشی سامان کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا عظیم موقع ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی فیصل آباد کو دلہن کی طرح سجا کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ منایا جائے گا۔ کیمرہ مین دانش چودھری کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ستھرا پنجاب ایجنسی عابد حسین بھٹی کی ہدایت پر شہر بھر میں کھلے پلاٹوں کی صفائی کے لیے مؤثر اور جامع اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق ستھرا پنجاب ایجنسی فیصل آباد کی جانب سے عمومی صفائی کے ساتھ ساتھ درینہ مسئلہ بنے کھلے اور غیر آباد پلاٹوں کی صفائی کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے 583 کھلے پلاٹوں کو کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا ہے۔ سی ای او عابد حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ ہدف کا 79% رقبہ مکمل طور پر کلیئر کرایا جا چکا ہے، باقی ماندہ 152 کھلے پلاٹوں کی صفائی کا کام بھی ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ چنیوٹ میں ریسکیو افسران کے اعزاز میں پروقار الوداعی اور استقبالیہ تقریب منعقد، شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو سراہا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق ایم ڈی اقبال رائس ملز چودھری مسعود اقبال کی جانب سے ریسکیو انچارج محترمہ طاہرہ کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران بھٹا کو خوش آمدید بھی کہا گیا۔ تقریب میں شہر کی اہم سیاسی و سماجی شخصیات اور کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ریسکیو سروسز کی جانب سے شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو سراہا اور محترمہ طاہرہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عمران بھٹا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھاتے ہوئے چنیوٹ کے شہریوں کو مزید بہتر اور بروقت ریسکیو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ہارون آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے ڈاکٹر راشد سعدی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں فیصل مسجد میں رانا عدنان، رانا رضوان ٹریڈرز، مجلس حسان حقیقی کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عقیدت و احترام
سے منعقد ہوئی، جس میں عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ محفل سے سید طٰہٰ کمال تنویر نے خصوصی بیان کرتے ہوئے سیرت طیبہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایمان افروز گفتگو کی۔ محفل میں قاری مشتاق رسول اور سجاد فریدی نعت رسول مقبول پیش کر کے سماع باندھ دیا، جبکہ فیاض علی رامے نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ محفل میں مجلس حسان حقیقی کے روح رواں سعود فاروق چغتائی، حاجی افضل عنائی، چودھری اشفاق گجر، منصور رضوان بلو، شاہد تنویر، طلحہ عباسی، راشد نور گوری سمیت دیگر معزز شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جشن آزادی کے بہترین انتظامات پر میونسپل اہلکاروں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ مامو کانجن سے حافظ محسن محمود کے مطابق پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے موقع پر بہترین انتظامات اور ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دینے پر میونسپل کمیٹی مامو کانجن کے اہلکار رانا ثناء اللہ اور سیکرٹری مبارک کو اسسٹنٹ کمشنر تانیہ والا کی جانب سے خصوصی آزادی شیلڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کے مطابق علی پور چٹھا میں یوم آزادی کے سلسلے میں فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم کیمپس میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کیڈٹ کلاس سیکشن میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے طلباء نے نہایت نظم و ضبط، جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ قومی پرچم کشائی کی۔ کیڈٹ سے اس موقع پر وطن عزیز پاکستان سے اپنی والہانہ محبت، قومی جذبے اور ذمہ داری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ حویلی لکھا میں جعلی جوس بنانے والے پلانٹ کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، بھاری مقدار میں تیار شدہ جوس، پیکنگ مٹیریل اور جعلی لیبل قبضے میں لے لیے۔ مشرق ڈیجیٹل کے زاہد اقبال ملک کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے حویلی لکھا میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے پلانٹ کا سراغ لگایا جہاں جعلی برانڈنگ کے ذریعے غیر معیاری جوس تیار کیا جا رہا تھا۔ چھاپے کے دوران انکشاف ہوا کہ جوس کی پیکنگ کے لیے جعلی لیبل استعمال کیے جا رہے تھے، جبکہ پیکنگ پر مختلف فیکٹریوں کے غلط پتے بھی درج کیے گئے تھے تاکہ صارفین کو دھوکہ دیا جا سکے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق یہ غیر معیاری جوس مختلف کریانہ سٹورز اور ڈرنک کارنرز پر سپلائی کیا جانا تھا۔ کارروائی کے دوران متعدد اشیاء کو قبضے میں لے کر مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی ناقص دودھ کے خلاف سخت کارروائی، 1400 لیٹر ناقص دودھ ضائع کر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بھیڑا انٹرچینج پر ناکہ لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کو چیک کیا، جبکہ ایک دودھ بردار گاڑی سے 1400 لیٹر ناقص اور ملاوٹی دودھ کو ٹیسٹ کر کے تلف کر دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا فیصل آباد کے انڈسٹریل اسٹیٹ جناح ٹاؤن اور فیڈرک میں کریک ڈاؤن، 6 فوڈ یونٹس پر چھاپے، 3 یونٹ بند، 5 کو 4.5 ملین کے جرمانے عائد کر دیے۔ کارروائی کے دوران 4860 کلو سویٹ ساس، 1700 لیٹر مینگو جوس، 1000 کلو دھنیا، 180 کلو پیکنگ ریلز، 1200 کلو آٹا، 700 کلو سٹارچ، 327 کلو ایکسپائرڈ مسالہ جات، 250 کلو ایکسپائرڈ فلیور، 560 کلو ممنوعہ ناقص اشیاء، 150 کلو وے پاؤڈر، 150 کلو ویکس تلف کر دی گئی۔ کارروائی کے دوران 3 یونٹس کی پروڈکشن بند کر کے بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ آر پی او ساہیوال محمد ایاز سلیم کا محکمانہ احتساب پر بڑا ایکشن، اختیارات سے تجاوز اور ناقص تفتیش پر زیرو ٹالرنس پالیسی، سخت سزائیں، متعدد افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے خان راشد فریدی کے مطابق اے ایس آئی زاہد حسین کی رینک میں 2 درجے تنزلی کے بعد ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل علی شیر، سب انسپکٹر اویس اختر کو ملازمت سے برخاست کیا گیا، جبکہ سب انسپکٹر افضال خان ایک رینک میں تنزلی کے بعد ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ اسی طرح اے ایس آئی طارق محمود کو اختیارات سے سرگودا کے متعدد تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل کر دیے گئے۔ ساہیوال فروقہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نوید اسلم مغل کے مطابق سب انسپکٹر امتیاز بھاگٹ کو تھانہ ترکھاں والا سے تبدیل کر کے ایس ایچ او تھانی میانی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سب انسپکٹر محمد جاوید کو ایس ایچ او تھانہ ترکھاں والا تعینات کر دیا گیا ہے۔ تھانہ رجوہ چنیوٹ کے علاقے چک 135 جیم بے کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناکے پر موجود پولیس پارٹی نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی، پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا تبادلہ رکنے پر ایک ملزم زخمی حالت میں ملا، جسے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت محسن کے نام سے ہوئی، جو چوری، ڈکیتی اور رازنی کے 27 مقدمات میں مطلوب تھا۔ سی پی او تنویر حسین نے پولیس لائن فیصل آباد میں 2 کروڑ 92 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری اصل مالکان کے حوالے کی۔ اس موقع پر ایس پی لائل پور ڈویژن عابد ظفر، ایس پی گلبرگ فصیح الرحمان، ایس ٹی پی اوز، ٹاؤن ایس ایچ اوز اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ رواں سال ڈکیتی، چوری، نقب زنی، موٹر سائیکل چوری کے 390 مقدمات میں جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے 2 کروڑ 92 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ لائل پور ڈویژن کے مقدمات میں برآمد شدہ مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کیا گیا۔
منڈی بہاؤدین سے فیاض رسول مرزا کے مطابق پھالیا کے علاقے سیرا سے تعلق رکھنے والے ظفر گوندل اور ان کے بھانجے پر دوگل کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں دونوں افراد جاں باک ہو گئے۔ ایس ایچ او تھانہ شالیمار علی حسن کی بروقت کارروائی، 14 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ہمسایہ ملزم گرفتار کر لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق کے مطابق 14 سالہ لڑکی سے زیادتی کے متعلق تھانہ شالیمار میں درخواست موصول ہوئی تھی۔ درخواست کے مطابق ملزم کاشف عرف کاشی لڑکی کو بہانے سے اپنے گھر لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم نے لڑکی کو قتل کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے ملزم کاشف کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ پھول نگر میں منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 9 ملزمان گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد۔ مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف کے مطابق ڈی پی او آفتاب احمد پھلروان کی ہدایت پر تھانہ صدر پھول نگر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 9 بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی کی سربراہی میں ٹیم نے صدر پھول نگر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی تقریباً 9 کلو گرام چرس، زہریلی شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان عرصہ دراز سے صدر پھول نگر اور گرد و نواح میں منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرتے ہوئے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ چالان کرنے پر موٹر سائیکل سوار کی موٹر سائیکل کو آگ لگانے کی کوشش، کمالیہ سے نجم الحسن بابر کے مطابق کلمہ چوک میں ایک موٹر سائیکل سوار موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ٹریفک وارڈن نے اسے روک کر لائسنس طلب کیا تو اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہیں تھا۔ ٹریفک وارڈن نے قوانین کی خلاف ورزی پر چک 188 گاف پے کے رہائشی موٹر سائیکل سوار علی شان کا 1000 روپے کا چالان کر دیا۔ چالان کیے جانے پر علی شان نے غصے میں آ کر اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگانے کی کوشش کی، تاہم ارد گرد موجود افراد نے اسے پکڑ لیا۔ چارج لیتے ہی عدنان رفیق ایس ایچ او نے بڑا کرمنل گینگ گرفتار کر لیا۔ مختلف پریس کلبز اور سول سوسائٹی نے تقریب منعقد کر کے ایوارڈ دیا۔ جاوید نگر شیرگڑھ سے ڈاکٹر مدثر صدیق ارائیں کے مطابق گھروں میں نقب لگا کر چوری کی وارداتیں کرنے والے گینگ کے سرگنا عمران، عرفان شاہ زرگر اور عادل شاہد کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے 8 لاکھ روپے نقدی، سلے اور انسلے کپڑوں سمیت دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا۔ ایس ایچ او عدنان رفیق سیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 100% ریکوری یقینی بنا کر برآمد ہونے والا مال اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔